احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اگلی صورت سورۃ اللہب۔ سورہ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لہب کا معنی آگ کا شعلہ ہے۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو بڑا کمال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ امڑ آئے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنے صدق اور امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے کچھ باتیں معلوم پڑتی ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ نے خود جواب دیا۔ بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دہی سنت رسول ہے، اور دشمنان رسول کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قسم کی بکواس کفار نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، معاذ اللہ کہ آپ تباہ ہو جائیں، اسی قسم کا جواب اللہ رب العالمین نے بھی دیا، اور خبیثوں کو اس انجام تک بھی پہنچایا۔ یہ بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے تمام مجرموں کو سزا بیان فرماتا رہتا ہے، تمام مجرموں کی سزاؤں کو بیان کرتا ہے، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق کبھی فرماتا ہے کہ زنیم یعنی بدکاری کی پیداوار، حرامی، اور کبھی فرماتا ہے ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا اور محروم، اور کبھی فرماتا ہے تبت یدا تباہ ہو جائیں، اور کبھی فرماتا ہے لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یوں ہی جیسے انعام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و تعظیم پر دیے گئے، ایسے ہی کسی اور عبادت پر نہ دیے گئے۔ بڑی شرافت، عزت اور نسب والے اور مال والے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے ذلیل و خوار ہو گئے تو دوسروں کا کیا پوچھنا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا، اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی۔ سورہ لہب کی اپنے سے ماقبل سورہ نصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نصر میں اطاعت گزاروں کی جزا بیان کی گئی کہ انہیں دنیا میں مدد اور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں عظیم ثواب ملے گا، اور اس صورت میں نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ اگلی صورت سورۃ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف کراتا ہوں کہ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ تفسیر خاص۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ مفسرین نے اس صورت کی تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ جس نے اس صورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بہت سے فضائل اس کے موجود ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ بات مشکل معلوم ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، بخاری شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، ترمذی شریف۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اور اگر گھر خالی ہو تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے، یعنی سورہ اخلاص، تو انشاءاللہ فقر اور فاقے سے محفوظ رہے گا، تفسیر ساوی۔ اور یہ فرمایا کہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، کوئی کہتا کہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی، اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات اور صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی، اور جاہلانہ خیالات اور اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات اور صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا، تفسیر خازن۔ اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ رب العالمین صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا۔ سورہ اخلاص کے اپنے سے ماقبل سورہ لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے اندر جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و جل جلالہ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو باادب طریقے سے گزارنے اور دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔